صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں۔ اور دیکھیں، ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں۔ ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا۔ ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ۔ یہ منہ سے نکل گیا ان کے۔ تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا، جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی، اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا۔ حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے۔ جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے، اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں، تو یہ کیا ہے؟ وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے۔ اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی، اور وہ صحابیات کے ساتھ۔ تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا، نہ وہ پرسپیکٹیو ملا، تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ۔ صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، یہ صبر نہیں ہے۔ بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں، لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں۔ یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنس۔
جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبر جمیل واللہ المستعان, I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں, ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا, ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا, اور وہ بچہ خود بول گیا, حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی, اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا, تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز, کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا, ان کے بچوں نے, 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا, حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے, حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے, حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. پتہ نہیں کتنے سال تھے, 10 سال پلس ہوں گے شورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا, جب وہ ان کو کہا, جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا, وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں, لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے, اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے, وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا, سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا, لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین, all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ابراہیم کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں, آپ کو پتا ہے, اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا, از نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں, اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا. فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ, یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا ہے حضرت زکریا, یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے, پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے, آپ کو پتا ہے, حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں, تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم, انہیں بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ کچھ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا. سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں
वैसे ही तुम्हें मार दूंगा, संसार कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो हर नबी की स्टोरी में आपको एक ऐसी मिसाल मिलेगी कि इंशाल्लाह जिससे एक तो आप रिलेट कर जाएंगे अपने टेस्ट के हवाले से, दूसरा ये कि आप कहेंगे कि मेरा तो टेस्ट कुछ भी नहीं। अंबिया को तो किस लेवल पे उसका पैरामीटर क्या था उस टेस्ट का, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो बाप से आजमाया। हजरत अयूब की मिसाल है बीमारी से आजमाया, और वो कोई छोटी बीमारी नहीं थी, वो पता नहीं कोई 15-20 साल की बीमारी थी। रवायात में आता है इतना अरसा वो बीमारी चली कि सब छोड़ गए, हजरत अयूब को सब छोड़ गए और उनकी बीवी उनके साथ थी। तो फिर अल्लाह कहता है कि हमने उसे सेहत दी और सब लौटाए, वापस भी लौटाए, सेहत भी दी और सब वापस भी लौटाए उसे, क्योंकि उन्होंने ये दुआ की थी, इन्नी मसन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुश्किल ने मुझे छू लिया है और बेशक तू ही तमाम रहम करने वालों में सबसे अजीम रहम करने वाला है। तो अल्लाह को ये दुआ पसंद आई। इसी तरह शैतान के बारे में उन्होंने कहा था ना कि अल्लाह शैतान ने मुझे जो है वो शैतान मुझे गम दे रहा है, ये भी हजरत अयूब की जो है वो दुआ है। शैतान मुझे डिस्ट्रेस कॉज करता है, गम देता है, क्योंकि जाहिर है शैतान फिर नेगेटिविटी तरह तरह के वसवसे डालता है जब इंसान की जिंदगी में कोई कमी हो। तो इसलिए ये तमाम जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, अल्लाह ने कहा कुल्लु मिनस स्वाबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, ऑल ऑफ देम वर स्वाबिरीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली दावा शुरू कर दिया था, और जब ओपनली दावा शुरू किया तो द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स और यूथ, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अंबिया के जो सबसे पहले मुतासिर होने वाले जो लोग होते थे ना, वो यूथ या लोअर क्लास या एक्सप्लॉयटेड क्लास, और इट परफेक्टली मेक सेंस, क्योंकि यूथ में एनर्जी होती है, यूथ को कुछ चाहिए करने के लिए, अगर उन्हें सही तरफ आप नहीं लगाएंगे वो गलत चीज़ पकड़ लेंगे। इसी तरह गुरबा आपको पता है, वो तो वैसे ऑप्रेस्ड क्लास है और जाहिर है कि वो एक्सप्लॉयटेड क्लास है, तो उनको अट्रैक्शन नज़र आती है ऐसी टीचिंग्स में, जो कि एक नेचुरल बात है। एनीवे मैंने बहुत से सहाबा के नाम लिए थे, मैंने उनकी कन्वर्सेशन बताई उनके वालिदैन के साथ। कॉमन चीज़ ये बताई थी कि कोई भी सहाबी अपने वालिदैन से बदतमीज़ी नहीं करता था, बल्कि बहुत प्यार से बात करते थे, आर्ग्यू करते थे और बड़े सॉलिड दलाइल देते थे, अकली दलाइल देते थे, कि ताकि उनके वालिदैन भी सोचें। अब जो अपोजिशन फ्रॉम द कुरैश है, उसमें क्या क्या तरीके इख्तियार किए कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज करने के लिए। अपोजिशन की बहुत बड़ी वजह ये नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुछ सोशल रेफर्मेशन की टीचिंग्स बता रहे थे, बल्कि सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो था उसने उनको बहुत बड़ी ज़रब लगाई, और जाहिर है कि उनकी चौधराहट और स्टेटस को वो हाथ से जा रहा था। यहाँ तक उन्होंने ऑफ़र कर दी थी, अबू जहल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम तैयार हैं इस्लाम लाने के लिए, लेकिन ये कि एक दिन इस्लाम, एक दिन हम अपने बुतों की इबादत करेंगे। यानी इस लेवल पे भी वो आ गए थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। फिर ये आई थी ना सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। तो सोचें कि वो कितने डेस्परेट हो गए थे कि इस्लाम इस लेवल पे फैलता जा रहा है, इसको ये अनडिनाइबल है। लोग आते हैं हज के मौके पे, हम उन्हें रोकते हैं, फिर भी सुन के वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो अब उनकी अपोजिशन के तरीके बढ़ रहे थे। पहले तो अपोजिशन यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके एक रिक्वेस्ट कर ली या अबू तालिब से बात कर ली। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, मुतिम बिन अदी भी आ गया था अबू तालिब के पास और बहुत कुछ कहा था, लेकिन अबू तालिब जम गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। एनीवे अब जो है सबसे पहली जो अप्रोच उन्होंने लगाई अपोज करने के लिए वो थी कि कुरान, जो कि चेंज असल में क्या कर रहा था लोगों को, कुरान अफेक्ट कुरान कर रहा था। इसीलिए दावा के उसलूब में याद रखें कुरान सुनाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू आउट लाइफ कुरान से दावत दी, लेकिन उस सुनाने वाला फिर जाहिर है प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, उस फिर ही अल्लाह इफेक्ट डालता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुरान को बैन करो पब्लिक, क्योंकि ये लोगों को कुरान सुनाते हैं और उससे लोग मुतासिर होते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेंशन किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत कुरान अब पढ़ने लग गए पब्लिकली काबा के करीब जाके। तो कुरैश क्या करते थे, खबासत में इस लेवल पे वो निकल गए थे कि वो तालियां मारते थे, शोर करते थे, चीखें मारते थे, शाउटिंग करते थे, ठीक है ना। यहाँ तक भी एफर्ट उन्होंने की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को घेर के कुरान मजीद सुनाया करते थे तो वो एक साइड पे सिंगिंग गर्ल्स को बुलाया करते थे। मशहूर ज़माना उस दौर की जो सिंगिंग गर्ल्स थी या डांसिंग गर्ल्स वगैरह वगैरह, वो अपने तमाशे लगाया करते थे। तो इसीलिए सूरह लुकमान में ना अल्लाह ने कहा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं, उसमें जो वर्ड है वो उससे मुराद ली। इब्ने मसूद ने भी 3 बार कहा इससे मुराद सिंगिंग गर्ल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लहवल हदीस के वर्ड।
لا والحدیث، سورہ لقمان ورس نمبر 6۔ قرآن میں واحد یہ ورس ہے جس سے کلیئرلی میوزک کی حرمت کا اشارہ مل، ٹھیک ہے نا، کلیئرلی تو یہ کہیں نہیں قرآن میں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس، ورڈ سے معازف کہتے ہیں نا میوزیکل انسٹرومنٹس کو، وہ حرام ہے، لیکن یہ ورڈ سے ہی استدلال کرتے ہیں ہمارے اسکالرس، ٹریڈیشنل اسکالر، کہ اس ورڈ سے ثابت ہو رہا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ یہی کیا کرتے تھے کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ کے ذکر سے، دیکھیں یہی تو ہماری دلیل ہے نا کہ چلو آپ اسی کو لے لو کہ میوزک اگر ڈائیورٹ کر رہا ہے آپ کو اسلام سے، اللہ کی یاد سے، تو وہ حرام ہے، اتنا تو آپ مان ہی لو نا۔ تو آج کا میوزک آپ کے سامنے ہے، اس کے لیرکس آپ کے سامنے، اس سے بڑی ڈائیورجن اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو اتنا ڈائیورٹ انسان کو کر دیتا ہے، فینٹیسی کے ورلڈ میں لے جاتا ہے اور پورا فلسفہ خراب کر دیتا ہے۔ میوزک، بالی ووڈ نے تو کئی سالوں سے فلسفے خراب کر دیے لوگوں کے، جنریشنز آفٹر جنریشنز تباہ کر دی، ٹھیک ہے نا، بالی ووڈ نے اپنی موویز دکھا کے، اور جو لیرکس ہیں ان کے، پھر گوروں کے لیرکس وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہی مان لو کہ لیرکس جو ہیں وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے، سیدھی سی بات۔ اینی وے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اپنی آواز کو ریز کرتے تھے تاکہ لوگوں کو قرآن سنیں۔ اب قریش زیادہ اس میں ظاہر، وہ تو جاہل تھے، وہ جب قرآن کے آگے آواز ریز کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت جو ہے نازل کی، ڈو ناٹ سے اٹ لاؤڈلی نور ان اے وسپر بٹ سے اٹ ان اے ماڈریٹ وائس، کہ آپ اپنی وائس کو ماڈریٹ رکھیں، یعنی ان سے مقابلہ بازی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنا دے گا، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ دے گا، لیکن یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے پھر بہت بڑا وبال تیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا چاہیے، بہت غور سے تدبر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم کو، عورتیں کرتی ہیں اکثر کہ کچن میں کام کر رہی ہیں، پیچھے قرآن کی تلاوت لگائی ہے، تو شیخ عاصم الحکیم کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قرآن کا ادب یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ پہ غور کیا جائے، ٹھیک ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن کے الفاظ پہ غور کیا جائے ایز اے بیک گراؤنڈ۔ یہ کوئی نہیں کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو قرآن، یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں عجیب ہے۔ نشید لگا لیں ایکسرسائز کے دوران، لیکن قرآن کی تلاوت کوشش کریں وہ پھر پورے غور سے ہی سنیں۔ اینی وے، پھر بڑا مشہور واقعہ، دار ارقم میں صحابہ جمع ہوئے تھے، تو صحابہ نے آپس میں کہا کہ دیکھو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کسی میں اتنی جسارت ابھی تک نہیں کہ ہم بھی پبلکلی پڑھیں۔ تو جو صحابی اٹھے وہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا میں پڑھوں گا۔ تو پھر لوگوں نے، صحابہ نے منع کیا کہ نہیں ابن مسعود، آپ کے تو کوئی فیملی نہیں ہے، مطلب کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا آپ کو، تو ہمارے تو چلو پھر ٹرائبل ایک وہ پورا ہے بیک گراؤنڈ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان حسبی، اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے۔ ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو پراپرلی قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود نے 70 سورہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ یاد کی، 70 سورہ، اوکے، فقیہ الامہ ابن مسعود اصطلاح۔ ابن مسعود اٹھے، کعبہ کے قریب گئے اور سورہ رحمان پڑھنا شروع، اور وہ اتنی خوبصورت تلاوت تھی ابن مسعود کی، اور اتنا میسمرائز کیا ادھر لوگوں کو کہ لوگ حیران ہو کے سننے لگے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، یہ پوئٹری ہے، کس کی پوئٹری ہے، اس کو کیسے آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں جب کسی نے ایک آواز لگائی، اس نے کہا کہ او یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو محمد سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک دم ان کو غصہ چڑھ گیا، ان کا تیور بدل گیا، اچھا یہ وہ سنا رہا ہے، یعنی قرآن سنا رہا ہے ہمیں۔ تو پھر ابن مسعود کو پکڑ کے بہت مارا انہوں نے، مقام ابراہیم کے قریب جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے تھے، بہت مارا، اور اتنا مارا کہ جب تک ان کی آواز بند نہیں ہوگی، یہاں تک آتا ہے کہ ان کو منہ پہ وہ جوتیاں بھی مار رہے تھے، لیکن ابن مسعود نہیں خاموش ہو رہے تھے، ہمت ایسی تھی ان میں، جرت ایسی آ گئی اللہ کی طرف سے، دیکھیں کہ وہ قرآن پڑھی جا رہے تھے۔ اینی وے، وہ مارتے گئے یہاں تک کہ وہ بالکل ہی بلڈ، خون سے بھر گئے، بیٹرڈ، بروزڈ اور خاموش ہو گئے۔ اینی وے، جب صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ نے کہا کہ ابن مسعود یہی وجہ تھی ہم آپ کو کہہ رہے تھے نہ جائیں، لیکن ابن مسعود نے کہا کہ میری اور ہمت بڑھ گئی ہے اور اب تو میں اور جاؤں گا۔ ابن مسعود میں بھی اتنا جگرا تھا، انہوں نے کہا میں دوبارہ جاؤں گا، میں کل جاؤں گا۔ پھر صحابہ نے کہا کہ انف انف، یو ہیو کاز them ٹو بی ڈسٹریسڈ، آپ نے انہیں کافی، قریش کو جو ہے ان میں ہلچل مچا دیا، بس کافی ہے، اتنا ہی کافی۔ اینی وے، پھر ایک بہت فیمس سٹوری ہے، اور یہ محمد ابن اسحاق نے اپنی السیرہ کتاب، جو محمد ابن اسحاق بہت بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے مینشن کی ہے، بڑی ہی کمال کی سٹوری ہے، اور یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ابو سفیان، ابو جہل اور الاخنس بن شریک بن عمر بن وہب،
یہ تینوں قریش کے ٹاپ کے چیفز ہیں. دو کا تو آپ کو پتا ہے, ابو جہل, ٹھیک ہے نا, ابو الحکم بھی کہتے تھے اسے, وہ تو قریش کہتا تھا لیکن اصل میں تو ابو جہل ہے. اور ابو سفیان کا تو آپ کو پتا ہے. الاخنس جو ہے یہ بنی زہرہ کے اہل کا جو ٹرائب تھا, بنی ثقیف, اس سے ہیں. خیر, عجیب بات یہ تھی کہ یہ تینوں چھپ چھپ کے قرآن سننے جایا کرتے, تینوں, ابو جہل. اور واپسی پہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دم حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے. تینوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم چھپ کے سنتے ہیں. پھر تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے, بس ٹھیک ہے جو سن لیا سو سن لیا. یعنی ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تینوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو ہم رانگ امپریشن دے دیں, لوگ کہیں کہ یہ کیوں قرآن سننے آ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے وہ اگلی رات بھی آئے, تینوں آئے اگلی رات بھی. اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا, پھر تینوں نے وعدہ کیا کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے. اللہ کی طرف سے وہ تیسری رات بھی آئے قرآن سننے. اور پھر وہ تینوں بیٹھے, ابو جہل, ابو سفیان اور وہب, یہ ہے تیسرے ہیں الاخنس بن شریح. اس بار تینوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم پکا پرومس نہیں کر لیتے کہ ہم آئندہ نہیں آئیں. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اینی وے, تو وہ آتے تھے رات کے پہر جب رسول اللہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. آپ یہاں سے, مورخین کہتے ہیں, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کیسے قرآن پڑھتے. تھوڑا سا سوچیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز, یعنی کس انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے, کیسی ان کی آواز ہوتی ہوگی. تو آج تو ہم بہت سے قاریوں سے متاثر ہوتے ہیں, مشرے نا, پھر ماہر الموکلی, قاری عبد الرحمن سدیس, لیکن آپ سوچیں رسول اللہ کیسے پڑھتے ہوں. اینی وے, تو وہ اتنا متاثر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے قرآن پڑھنے سے. بہرحال پھر آپس میں انہوں نے پوچھا. سب سے پہلے الاخنس نے ابو سفیان سے پوچھا, ان کے گھر جا کے پوچھا کہ او ابو سفیان, وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد, کیا خیال ہے جو تو سن کر آیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو سفیان نے کہا, او ابو اخنس, بائی اللہ, I have heard something I understand, I know what is meant by it, and I have heard things I do not understand and do not know what is meant by it. یہ ایک پولیٹیکل آنسر تھا. وہ اپنی شکست نہیں قبول کر رہے تھے, امبیرسمنٹ چھپا رہے تھے کہ میں اتنا متاثر ہو گیا ہوں. تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ کچھ مجھے سمجھ آیا, کچھ یہ کہ میں نہیں سمجھ پایا, لیکن کوئی خاص جواب نہیں کہ اچھا تھا برا تھا, بس یہی کہا. اینی وے, پھر ہی لیفٹ اینڈ وینٹ ٹو ابو جہل. ابو جہل کے گھر میں انٹر ہوا الاخنس اور کہا, او ابو الحکم. الاخنس بائی دا وے, یہ خیر ایک اور آگے آ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. او ابو حکم, وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا جواب سنیں, وہ تو پھر بہت ہی لیول کا جاہل تھا نا. ابو سفیان میں پھر تھوڑی خیر تھی, اسی لیے دیکھیں ہدایت بھی پا گئے. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم, وی اینڈ عبد مناف, بنو عبد مناف, competed for honor and position. They fed people, so we fed people. Banu Abdu Manaf, Banu Hashim. They engaged in battle, so we engaged in battle. They gave, so we gave, until we were neck and neck, like race horses. Then they said, we have a prophet among us who receives revelation from heaven. How can we compete with that? By Allah, we will never believe. یعنی اس کی سوئی ابھی تک ٹرائبل رائیولری پہ ہی اڑی ہوئی. یہ چیز نے مروا دیا اسے, ٹرائبل رائیولری نے. یعنی اس کے لیے اس کا خدا ہی ٹرائبل رائیولری تھی. اس نے کہا کہ ہم تو شروع سے ان سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. جب یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے تب ہم کھلاتے تھے, جب یہ کسی کی مدد کرتے تھے تب ہم کرتے تھے. اب تو انہوں نے کہا ہمیں نبی آ گیا, اب ہم اپنا نبی کہاں سے لائیں, وہ تو نہیں لا سکتے, لہٰذا ان کے نبی کو بھی میں کبھی نہیں مانتا. کلیئر ایروگنس والا جواب. الاخنس خاموش ہو کے اٹھ گئے, یعنی ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ جاہل ہی ہے. اینی وے, تو فورتھ ڈے الاخنس جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنا تجزیہ بتایا. اس نے کہا, بائی اللہ دس ریسیٹیشن, نے کہا یہ بالکل سچ ہے, یہ حق ہے. ابو سفیان بہت embarrassed تھے اور he was too embarrassed to agree, so he said I understood some of it. وہی جواب, ہاں کچھ سمجھ آیا لیکن کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. بس پولیٹیکل آنسر. وہ ظاہر ہے ان کا تھا کہ اگر میں کوئی ایسا ویسا آنسر کر دوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور ہو جائے. تو بہرحال یہ بڑے ٹاپ کے ٹرائب نے. دیکھیں, بنو امیہ کا سردار ابو سفیان ہے اور بنو مخزوم کا جو سردار ہے وہ ابو جہل ہے. تو یہ سردار سننے گئے تھے, یہ عام لوگ سننے نہیں گئے تھے قرآن کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن امپیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. قرآن روح کو ظاہرہ جگاتا ہے, تو قرآن سنانا چاہیے لوگوں کو, لیکن سنانے والا جو ہے وہ پھر متقی ہو. یہ ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو. فورتھ ٹیکٹک واز ٹو ریڈیکیول. ایک تھا بین کر دو, پبلکلی بین کر دو قرآن کو. وہ کوشش کی انہوں نے کرنے کی, لیکن صحابہ کی ہمت اور بڑھ گئی. چوتھا ٹیکٹک تھا مذاق اڑاؤ, ریڈیکیول.
اور آج تک یہ ٹیکٹک چل رہا ہے. گورے بھی یہ کرتے ہیں. اسلاموفوبس کی بات کر رہا ہوں. آج دیکھ لیں کس طرح کا ایتھیسٹ کی کیا اپروچ ہے آج کل. ریڈیکیول ہی ہے نا, آرگومنٹ تو کوئی ہے نہیں, نہ کوئی سولوشن ہے, تو آ جا کے ریڈیکیول ہی کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے ایک مثال یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ وحی نہیں آئی, تو ابو لہب کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے ابینڈن کر دیا. اس کے بعد پھر سورہ ضحیٰ نازل کہ تیرے رب نے تجھے ابینڈن نہیں کیا ہے, نہ ہی تیرا رب تجھے ڈیٹیسٹ کرتا ہے. اینیوے, ابو جہل خاص جاتا تھا اور بہت زیادہ تانے دیا کرتا تھا, بہت مذاق اڑایا کرتا تھا صحابہ کا. اگر کوئی اسے امیر آدمی نظر آ جاتا تھا, جیسے ابو بکر صدیق ہیں جو ذرا اچھے ٹرائب سے تھے, ان کو وہ اس طرح سے تانے دیتا تھا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے, تم لوگ زیادہ پڑھے لکھے آ گئے ہو, تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ سمجھدار تھے, تم سمجھتے ہو تم ان سے بھی سمجھدار آ گئے. یعنی انہیں ایموشنل بلیک میل اس طرح کرتا تھا کہ تمہارے باپ دادا کیا سوچیں گے جو مر گئے. اینیوے, اور جو ظاہر ویک تھا ان کو تو پھر بہت زیادہ ہی وہ مارتا بھی تھا, تانے بھی بہت دیتا تھا. جیسے ابن مسعود کو اس نے مارا, پھر جب ابن مسعود کی تھوڑی سی ٹانگیں ظاہر ہوئیں تو ہنسنے لگ گیا, کہتا یہ ہے وہ آرمی جو شام اور فارس کو فتح کرے گی. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ شام اور فارس کے بادشاہ بنو. اس طرح کے تانے دیا کرتا تھا. تو یہ اس کا ایک ٹیکٹک تھا. اینیوے, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو سورہ ماؤن کی تفسیر میں آتا ہے, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ایک یتیم بچہ تھا, اس کا مال ابو جہل نے کھا لیا. یہ بڑا کامن تھا اس معاشرے میں. تو وہ بچہ جب مانگنے آیا ابو جہل سے مال, تو ابو جہل نے اسے کہا کہ جا محمد کے پاس جا, وہ تیرا مال چھڑوا لے گا. اب اس نے اس لیے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, وہ انہیں تانے دے گا, نعوذ باللہ لڑے گا. باقی بھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنا پورا آڈینس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو اب مزہ آئے گا. یہ وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس بچے کے ساتھ, ابو جہل کے دروازے پہ نوک کیا اور کہا او ابو جہل گیو دا مین ہز منی ناؤ. شخص کو فوراً سے اس کا مال دے. ابو جہل کا چہرہ سفید ہو ڈر سے, اسی وقت اٹھا, چپ کر کے مال لایا, مال لا کے دے دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اس کو دیا اور واپس. اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ ابو جہل کا مذاق اڑانے لگے, تو نے تو بہت بن کے جی پتہ نہیں فنے خواہ بن کے تو چیلنج کیا تھا, یہ کیا ماچ. تو ابو جہل نے کہا کہ he saw a herd of angry camels behind the prophets, کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لیتے جو میں نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اینگری کیملز, بڑی بڑی نیک والے کیملز. اب پتہ نہیں واللہ عالم, فرشتے تو ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ شکل خوبصورت ہی ہوتی ہے اگر وہ انسانی شکل میں ہے, لیکن یہ کیا ہے واللہ عالم, اللہ نے دکھایا. فرشتے بھی ہو سکتے, لیکن یہ کہ اس نے ڈسکرائب ایسے کیا کہ ہرڈ آف اینگری کیملز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے, اور ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اس نے کچھ دیکھا تھا, تو اس لیے اس نے کہا کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہے, میرا تو رنگ فک ہو گیا. یہ چوتھا ٹیکٹک تھا. ففتھ ٹیکٹک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کے جتنے بھی جو باتیں ہیں ان کو لائے کہہ کے, جسے کہتے ہیں نا ٹیگ لگانا, ایک چیز کو اتنا جھوٹ کہنا کہ لوگوں کو وہ جھوٹ ہی لگنے لگے, مس انفارمیشن پھیلانا اس چیز کے لیے. آج کل بھی یہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اتنا برا کہو, اس کے ٹائٹل ایسے دو کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو یہ والا ٹائٹل کیا تھا, بہت ہی لو لیول پہ چلے گئے وہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون کریزی کہنے لگ گئے, مجنون کہنے لگ گئے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, سورہ یونس کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ I lived a whole lifetime with you, you know who am I, can't you think, میں پوری زندگی گزار دی تم لوگوں کے ساتھ, تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو میں کریزی ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں بہت عقل مند تھا تم لوگوں کے لیے. پھر کہا یہ فارچون ٹیلر ہے, پھر کہا یہ میجیشین ہے, پھر کہا کہ اس پر شاید کوئی جادو ہو گیا ہے. سورہ زاریات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر بھی کیے کہ یہ اسے فارچون ٹیلر کہتے ہیں, میجیشین کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سحر ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اور آج تک اورینٹلسٹ یہی بکواسیات کرتے ہیں. جو اورینٹلسٹ سے مراد ہے جو تاریخ لکھتے ہیں گورے اسلام کی, اور کرسچن جو پادری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ڈیول ٹچڈ ہم اینڈ ہی واز میڈ, اللہ معاف کرے. اس طرح کی باتیں آج تک یہ لوگ کرتے ہیں. اینیوے, پھر انہوں نے ایکیوز کیا کہ یہ تو شاعر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال مجھے تم لوگوں میں ہو گئے, میں نے آج تک کوئی شاعری نہیں لکھی سوائے وہ جو عربس کے منہ پہ ویسے ہی آ جاتا تھا, ایک دو مطلب آپ کہہ لیں اشعار آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں شاید 3 سے زیادہ اشعار نہیں کہے اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کی
اس لیول کی پروز اور کمپوزیشن جو بندہ جس کو شاعری آتی بھی نہیں وہ کر لے, اٹ از ناٹ پاسبل. بڑی ہی زبردست اسٹوری ہے الولید ابن مغیرہ کی. الولید ابن مغیرہ آپ کہہ لیں کہ اس دور کا شیکسپیئر تھا. ہی واز دا شیکسپیئر آف مکہ, خالد بن ولید کا باپ. اس کو 40 اصول آتے تھے عربک لینگویج. یعنی یہ وہ شخص تھا جو پوئٹری میں فالٹس نکالتا ہوتا تھا. بڑے بڑے شاعر اس کے پاس جو ہے اپنی پوئٹری لاتے تھے کریکشن کرانے کی. ہی واز دا ماسٹر آف دی عربک لینگویج. بہرحال ولید نے ایک بار قرآن جو ہے نا وہ چھپ کر سنا اور وہ رک گیا اور وہ بہت میسمرائز ہوا. بہرحال اتنا میسمرائز ہوا کہ لوگوں کو جا کر وہ عجیب و غریب باتیں کہنے لگے. اور وہ بات یہ تھی کہ بائی اللہ, I have heard a speech from Muhammad that is neither from the speech of man or jinn. اب وہ ایسے یہ باتیں کرنے لگ گیا کہ جو چیفز تھے ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں عام لوگ نہ سن, پھر تو ہمارا پلڑا جو بھاری تھا ابھی تک وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس شخص کی طرف سے اوتھینٹیکیشن آنا قرآن کے بارے میں اٹ مینز اے لاٹ, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ادیب, بہت بڑا شاعر ہے. پیپل پینک ہوئے. اور پھر ابو جہل, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہر موقع پہ خباثت میں آپ کو ابو جہل ہر موقع نا, تو ایسے ہی اس کو فرعون آف امہ نہیں کہا. اینیوے ابو جہل اس کے پاس آیا اور ابو جہل نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے تمہاری تعریف سن لی ہے قرآن کے بارے میں, اس لیے اب وہ تب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دو. تو کرو, اس کے خلاف کوئی بات کرو. تو اس نے کہا میں کیا کروں. تو بہرحال what do you want me to say؟ ابو جہل نے کہا call him a madman. الولید ابن مغیرہ نے کہا لیکن وہ میڈ مین نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میڈ نہیں ہے. پھر ابو جہل نے کہا say he is a fortune teller. الولید ابن مغیرہ نے کہا he isn't that, he doesn't have that way of speech, fortune teller بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا call him a magician. اگین ابن مغیرہ نے کہا کہ he isn't a magician, magician بھی نہیں ہے. Then he said say he is a poet. But Ibn Mughira said, by Allah, I am the best poet and I am telling you, this isn't poetry from man. یہ انسان کی طرف سے. ابو جہل تانگ آ گیا, اس نے کہا کچھ کہہ, جب تک تو نہیں کہے گا ہمیں چین نہیں آئے گا. ابن مغیرہ نے کہا, ولید ابن مغیرہ نے, ایسا کرو مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو, مجھے کچھ عرصے کے لیے اکیلا. اور گھر آ کے چکر لگانے لگا, سوچنے لگا. اب یہ سارا واقعہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ گھر آ کے وہ تذبذب کا شکار ہے, چکر لگا رہا ہے, سوچ رہا ہے میں کیا کہوں میں کیا کہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سچویشن وحی میں نازل, کس میں؟ سورہ مدثر. وہ میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مدثر ورس 11 آنورڈ. یہ کب ہے؟ ابھی وہ گیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہنے, ابھی وہ یہ چکر لگا رہا ہے اور اللہ نے پہلے ہی رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ تو تذبذب کا شکار ہے بیچارہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا, لیو می alone with the one I created alone, leave me with the one I created alone. اے نبی مجھے ڈیل کرنے دیں اس سے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, and to whom I granted extensive wealth, وَبَنِينَ شُهُودًا, and children present with him, وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا, and spread everything before him, easing his life. کہا کہ میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, then he desires that I should add more. کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا, no indeed he has been toward our verses obstinate, متکبر ہے ہماری آیات کے حوالے سے. سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا, I will cover him with arduous torment, میں اسے بہت عذاب میں مبتلا کروں گا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ, indeed he thought and deliberated. اب وہ ساری سچویشن, he thought and he deliberated. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, so may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, then may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ نَظَرَ, then he considered again. پورا اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے, پورا سچویشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ, then he frowned and scowled. ایکسپریشن بتائے پورے, فراؤن کیا, اسکاؤل کیا اس نے. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ, then he turned back and was arrogant. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ, and not but magic imitated from others. Finally جو آنسر اس کو آیا یہ ساری سچویشن سے, وہ یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے جو محمد نے دوسروں سے سیکھ. اب یہ ساری بات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی, اور جب وہ یہ کہنے آیا تو اسے یہ آیات سن. اور آپ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا الا قول البشر, this is not but the word of a human being. سأصلیہ سقر, I will drive him into the سقر, میں اسے سقر میں ڈرائیو کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر, it lets nothing remain and leaves nothing unburned, یعنی یہ چمڑی ادھیڑ دینے والی جگہ ہے,
یعنی اس میں کچھ بھی نہیں بچتا انسان کا، نعوذ باللہ، یہ ایسی جگہ ہے جہنم کی سقر کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر اس نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جب میں محمد کو چیلنج کیا تب وہ میرے خلاف پوئٹری، یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ سچویشن ساری اللہ نے پہلے ہی بتا دی، اس کو چاہیے تھا یہیں پہ ایمان لے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا لگا، لیکن وہ آگے سے ایروگنٹ ہو گیا، کہا کہ دیکھو اب یہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برا۔ آپ سوچیں کہ یہی قرآن خالد بن ولید پڑھتے، جب وہ اپنے باپ کے بارے میں آیات پڑھتے ہوں گے ان پہ کیا بھی، صحابہ کا ٹیسٹ آسان نہیں، خالد بن ولید جو ہے نا ان پہ بہت ہیوی تھی۔ ایک صحابی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے آیات تو خالد بن ولید کا چہرہ بدل گیا، جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا بی ایزی، پڑھا ہوا ہے میں نے یہ واقعہ۔ بہرحال خالد بن ولید پہ بہت ظاہر ہے دل پہ گزرتی تھی۔ اینی وے اللہ تعالیٰ کی مرضی، جو اسلام لائے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اینی وے تو یہ سارا سورہ مدثر میں نے آپ کو سنا، یہ سب نازل ہوا۔ اٹ از آلسو نیریٹڈ ابو جہل وڈ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ آف مکہ۔ اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو بھی روکنا شروع کیا، پہلے اعلان کر دیتے ہیں انٹرنس پہ جا کے جی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک میرا نیفیو ہی ہے، بنو مخزوم ظاہر ہے وہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی، میرا ہی ایک نیفیو ہے اور وہ پاگل ہو گیا، اینڈ آئی وارن یو ڈو ناٹ لسن ٹو ہم بیکاز اف یو ڈو یو ول بی میسمرائزڈ اینڈ ہی ول کیپٹیویٹ یو، اور اگر تم اسے سنو گے تو وہ تمہیں میسمرائز کر لے گا، پھنسا لے گا، اور اس کے بعد تم اسے انکار نہیں کر سکو گے۔ یعنی اس لیول پہ اس کو ڈر تھا، آپ سوچ۔ اینی وے ایک شخص تھا، اس نے کہا اچھا کیا وہ شخص میڈ ہے، پاگل ہے، چلو میں ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس کیور ہے، میرے پاس اس کا کیور ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیور کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ بتایا گیا ہے کہ تم پاگل ہو، نعوذ باللہ، تمہیں کچھ ایشوز ہیں تو میرے پاس کیور ہے، میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سنانے کو ہے۔ تو اب ظاہر ہے سنانے کو کیا تھا، خطبہ حجہ، قرآن بھی نہیں، خطبہ حجہ سنایا۔ خطبہ حجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، پورا آگے خطبہ جمعہ بھی ہے۔ یہ تھوڑا ہی ابھی سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے خطبہ حجہ۔ اس نے کہا بائی اللہ آئی ہیو نیور ہرڈ اینی تھنگ مور بیوٹیفل دین دس، دوبارہ سنا، اسٹاپ اینڈ ریپیٹ، دوبارہ سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سناتے گئے یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، صرف خطبہ حجہ کو سنا، قرآن مجید تو ابھی سنایا بھی نہیں۔ تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کا تعارف ہے نا اس میں خطبہ حجہ میں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی بڑائی، پھر یہ کہ ہدایت کس کی طرف سے ہے اور گمراہی کس کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ۔ اینی وے سکس ٹیکٹک تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی چیلنج کرنے لگ گئے کہ میریکل دکھا، معجزہ دکھا، اور اس میں بہت بدتمیزیاں انہوں نے کی کہ ہمیں یہ ایک بار تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر، اور یہ تھوڑی سی سنسیئر ان کی وش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سنسیئر ڈیمانڈ ہے ان کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا بنا کے دکھا دو گے ہم ایمان واقعی لیں، تو انہیں پتہ لگ گیا ہے سنسیئر۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی نے، کہ اس کو سونے کا بنانا۔ تو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دے گا آپ کی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر ان لوگوں کے پاس سیکنڈ چانس، کیونکہ اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑی حکمت مورخین لکھتے ہیں معجزہ انہیں اس طرح کا نہ دکھانے کی کیا تھی، کیونکہ ایک بار معجزہ دکھا دیا پھر اٹس اوور، پھر ایمان نہ لائے تو اللہ سب کو پھر بستیاں پلٹ دے، تباہی۔ لیکن وہ رسول اللہ کی دعا بھی تو موجود ان کے ہوتے ہوئے، سورہ توحہ میں آتا ہے غالباً سورہ انفال میں کہ اے نبی ہم انہیں کیسے تباہ کر دیں، جبکہ آپ ان سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی کہ ہم نہیں تباہ کر سکتے انہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی، اور سنت یہ کہ کھلم کھلا اگر تمہیں معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اٹس تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پھر نہیں۔ اور قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا، اور شق قمر بھی انہیں دکھایا گیا۔ شق قمر جب انہوں نے دیکھا تو اس پہ کہہ دیا جی کہ اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، تو وہیں سے بات ثابت ہو گئی۔ پھر اللہ نے دیکھیں سورہ انعام میں کہا نا کہ if we were to bring down the angel and resurrect the dead in front of them and all of the creation spoke to them they still wouldn't believe۔ اگر ہم ڈیڈ کو بھی ریزریکٹ کر دیں، اینجلز کو بھی لے آئیں اوپر سے، یہاں تک اللہ نے کہا اگر ہم خود بھی آ جائیں کلاؤڈز میں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مین وجہ ایمان نہ لانے کی وہ ایروگینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں
کہ اس وجہ سے اتنا کھلم کھلا معجزہ. لیکن قرآن مجید اٹ سیلف سب سے بڑا معجزہ تھا. اس دور میں بھی دیکھیں آپ, پوئٹری پیک پر تھی تو اللہ نے کہا کہ اس میں سے بنا کر دکھاؤ. اسی لیے جو حروف مقطعات ہیں نا, الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ, اس کے بارے میں ابو بکر صدیق کا ویو بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عربز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ انہی الفاظ سے قرآن بنا, الف لام میم, ٹھیک ہے نا, یہ عربک حروف ہیں. تو یہ حروف سے انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم انہی حروف سے قرآن بنا. یہ ایک لوہے قرآنی کہتے ہیں نا یہ حروف مقطعات, تو یہ ایک انٹرپریٹیشن بڑی اچھی ہے. باقی یہ جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو بہت عجیب و غریب بھی انٹرپریٹیشنز ملیں گی, لیکن وہ اوتھینٹک کوئی نہیں. اس کا مطلب اللہ کو ہی پتہ ہے. الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ کو پتہ ہے, قیامت والے دن اللہ بتائے گا. لیکن ابو بکر صدیق کا یہ ویو ہے کہ اس سے اللہ چیلنج کر رہا ہے عربز کو کہ تم انہی الفاظ سے بنا کر دکھا دو. اینیوے, سیونتھ ٹیکٹک یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہمت ہار کے کہتے تھے کہ مڈل گراؤنڈ پہ آؤ. مڈل گراؤنڈ یہی تھا کہ ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو یا ہمیں کرنے دو, ایک دن ہم اسلام لے آئیں گے. تو پھر ظاہر سورہ الکافرون آئی کہ نہیں, تم نہ nor are you worshippers of what I worship nor will I be ever worshipper of what you worship. پھر ایک بار انہوں نے میٹنگ کال کی ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتاؤ ایسی کیا چیز ہے ہم کریں کہ تم ہمیں یہ میسج دینا چھوڑ دو. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ایک ورڈ. تو ابو لہب بڑا ایکسائٹڈ ہوا, اس نے مراد لی ایک ورڈ سے کہ ایک کنڈیشن ہے. اس نے کہا بتاؤ وہ ایک ورڈ کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو بہرحال وہ پھر غصے ہو کر اٹھے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بہت فیمس انسیڈنٹ ہے عتبہ ابن ربیعہ کا. عتبہ بنو ہاشم سے تھا, بہت وائز انسان تھا, وزڈم والا تھا, ڈسٹنٹ کزن بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, عتبہ ابن ربیعہ. اور ہی از دا ون ہو, یہ وہی شخص ہے جس کا سلیو تھا ادس کا پتہ طائف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت غمگین ہو کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ایک کرسچن سلیو انگور لے کر آیا تھا, یاد آ رہا ہے تھوڑا, تو وہ ادس تھا. ادس کرسچن سلیو تھا جو کہ عتبہ ابن ربیعہ کا سلیو تھا. اور یہ جب انگور لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ دیکھیں رسول اللہ کی ہمت کہ اس کو اسلام کی دعوت دے دی اور اسلام قبول کر لیا. مسجد ادس ابھی تک وہاں ہے طائف میں, میں نے وزٹ کی مسجد ادس, وہی جگہ جہاں اس نے انگور پیش کیے تھے نبی اکرم. خیر, عتبہ جو ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ڈسٹنٹ کزن بھی تھا. اینیوے, عتبہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا کسی کی, تو میں جاتا ہوں اس سے جا کر بات کرتا ہوں, اس میں کچھ خیر مجھے لگتی ہے, میری بات یہ مان جائے گا. خیر, عتبہ جو ہے یہ وہ شخص بھی ہے, اس کے بارے میں یہ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹل آف بدر میں جانے سے روکا بھی عتبہ نے. سب کو کہا تھا کہ نہ لڑو, عقل کے ناخن لو, مارے جاؤ گے ایسے بلا وجہ. بہت وائز بات کی تھی اس نے, لیکن یہ کہ ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے نہیں مانا اور عتبہ مارا گیا, اپنے بچوں کے ساتھ کفر کی موت مرا. Anyway, so the Quraysh are sitting in their gathering and they are simply cursing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, making fun of him. عتبہ نے کہا کہ مجھے جانے دو ایک بار نیگوشیٹ کرنے کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو. اب عتبہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے پروفٹ کو, او مائی نیفیو, you know your status and lineage, but now you have come forth with a matter that has caused havoc in our society. او محمد, are you better than Abdullah, are you better than Abdul Muttalib. بڑا ایموشنل کہا کہ محمد کیا تم عبداللہ سے بہتر ہو, کیا تم عبد المطلب سے بہتر ہو, تم نے کتنی ہماری سوسائٹی تہس نہس کر دی, اچھا خاصا اس میں پیس تھا. تو رسول اللہ کا وزڈم دیکھیں کہ وہ اس سب پہ خاموش رہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے یس آئی ایم بیٹر, پروفٹ ہیں, میسنجر آف اللہ ہے, آف کورس بیٹر ہیں, لیکن خاموش رہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی چیف لیول کے بندے سے بات کر رہے ہیں تو بڑے دیکھ کے بات کریں. تو اینی وے رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کوئی آگے سے جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اس کا جواب ہی نہیں دیا آر یو بیٹر, خاموش رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب ساری بات کر لی عتبہ ابن ربیعہ نے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آر یو فنشڈ, کیا آپ جو ہے وہ فنش ہو گئے. اور یہ بھی اس نے کچھ باتیں کی, یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. We have never seen any young man as promising as you flip around and become so unpromising. محمد, ہم نے آپ جیسا برائٹ ینگ مین آج تک نہیں دیکھا, لیکن اتنا اپنے تیور بدلا ہے, آپ کو ہو کیا گیا ہے. اب یہ بھی اس نے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش. Anyway, the Arabs are making fun of us, the society is split up and we are waiting for the cry of the pregnant woman to have civil war. So you are a clever man, listen to me.
I will propose certain condition. If you wish for money, I have the power to give you more money than you desire. You shall be the richest of the Arabs. پھر وہی باتیں اس نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کنگ بنا لیں گے، لیکن یہ کہ تم اس سے باز آ جاؤ، تمہیں کوئی عورت چاہیے ہم اس کی تمہارے سے شادی کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہا کہ اگر تم ان ویل ہو ہم تمہیں ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا وہ ڈاکٹر. اینی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انٹرپٹ نہیں، کہتا گیا. اللہ کے نبی نے کہا آر یو فنش کر گئے؟ اس نے کہا یس. پھر کہا اب میری بات سن. اور پھر اللہ کے نبی نے سورہ فصلت، اور روایات میں آتا ہے کہ 13ویں آیت پر جب پہنچ، 13ویں آیت، وہ آیت کیا تھی؟ بٹ اف دے ٹرن اوے دین سے I have warned you of a thunderbolt like the thunderbolt that struck Ad and Samud. It was so powerful and frightening. Utbah put his hand on the Prophet's mouth and said, I beg you do not bring this punishment. اس نے اتنا موو کیا سورہ فصلت نے اتبا کو کہ وہ کانپنے لگ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہم پر یہ عذاب نہ، یعنی اس کی روح ظاہر اندر سے بول اٹھی. قرآن روح پر سیدھا جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اور پھر وہ لوگوں کے پاس آئے، پسینے میں شرابور تھا، ٹریمبل کر رہا تھا. اس نے کہا کہ لوگوں آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ جو آج تک عربز نے نہیں سنا، اور میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. اگر Arabs get rid of him for us, then our hands are clean. But if he overcomes the Arabs, then by Allah his victory is our victory, his power is our power. وہی بات جو ہر قریش کا لیڈر عقل مند کیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اس نے تجھ پہ بھی جادو، یعنی اس لیول کی ایروگنس دکھائی کہ جادو کر دیا، اور یہ کہہ کے اسے ریجیکٹ کر. تو یہ سارا جو چیپٹر آج ہم نے پڑھا، کس طرح سے انہوں نے مختلف طریقوں اپوز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی وہ پرسیکیوشن کی طرف نہیں ہے، پرسیکیوشن ان کا نیکسٹ لیول تھا، اور سٹارٹ انہوں نے ظاہر غربا سے اور لوور کلاس سے کیا. نیکسٹ کلاس میں ہم ٹارچر اینڈ پرسیکیوشن آف دا ویک سے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. کچھ سوال ہے تو پوچھ. So attitude is everything in life. Change your attitude, change your destiny. آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. دیا کریں، اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں. ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے، اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا. اٹھو، گیٹ اپ، اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. Be a lone wolf. Although expect good, but don't expect people to hold your hands. آپ ہیں اور اللہ ہیں، بس زندگی یہی مختصراً ہے. باقی ماں باپ بہت سنسیئر ہیں بے شک، لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو اکیلا لڑنا سیکھے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، اپنے آپ کو پہچانو، چٹان بن جاؤ. It all starts from your mindset, your attitude. Change your attitude, change your destiny. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں میجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چیپٹر 10 ورس 44 سورہ یونس آیت نمبر 44 میں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ غلط ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو چند غلط ایٹیٹیوڈز گنواتا ہوں کوئکلی، انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی. کیا ہے غلط ایٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں؟ اسپیشلی میرے ینگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت. نمبر 1 جی واٹ از دس؟ کمفرٹ زون. اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھنا، بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں موجیں ماروں، اوکے، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے، میرے دوست بھی ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے، اوکے، ٹرے میں کھانا آ جائے، اور میں بس بیٹھا راج کروں. تو سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں، اوکے، سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے، کیونکہ جیسے ہی یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے بس رونا دھونا شروع. کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی آج؟ ہم کمفرٹ زون میں اتنے اٹیچ ہو چکے، اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوتھ کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ویسے ہی کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے. جب کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، اسٹریس آ جاتا ہے، اسٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے، کولیپس کر جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا، کیونکہ کمفرٹ زون میں کچھ گرو نہیں کرتا. کمفرٹ زون میں پھر انسان
موٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا لائف ڈیفائنڈ ان ون پکچر, لائف سیڈنس ڈیفائنڈ ان ون پکچر. کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا, PS4 کی گیمز کا ریک تھا, دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا, اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا, وہ بڑی حسرت سے PS4 گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا, لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز تھے. تو وہ اس کی سیڈنس تھی کہ کیا ہی دن تھے, PS4 کھیلا کرتا تھا, کوئی ذمہ داری نہیں تھی, اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے. اوکے, تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا, اس لیے